یادداشت کے معاملے میں بہت سے لوگوں کو شکایت ہوتی ہے، اور اکثر جب اس کا انالیسس کیا جاتا ہے تو یہ شکایت بے جا ہوتی ہے. مثلا کئی دفعہ لوگ سوچتے ہیں کہ ان کو سارا سبجیکٹ بھول گیا ہے، یعنی امتحان سے فقط ایک دن پہلے ان کو لگتا ہے کہ جو کچھ بھی انہوں نے سارے سال میں یاد کیا تھا اچھی طرح سے تو وہ بلینک ہو گئے ہیں، اور ان کو بہت زیادہ خوف محسوس ہونے لگتا ہے کہ کل امتحان میں ہمارا کیا بنے گا، اور اکثر بچے والدین کا پھر پلو پکڑ کے رونا شروع کر دیتے ہیں. بات یوں ہے کہ ہمارے دماغ کے بھی اسی طرح حصے ہیں جیسے کمپیوٹر کے ہوتے ہیں، کہ ایک ورکنگ میموری کی جگہ ہوتی ہے جہاں ہم ابھی اور اس وقت کی ضرورتوں کو متعین کر رہے ہوتے ہیں اور سوچ بچار کر رہے ہوتے ہیں. پھر جب ہم ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، تو وہ پھر ہمارے دماغ میں ایک ہارڈ ڈسک ہوتی ہے جسے لاشعور کہتے ہیں، تو اس میں مناسب جگہ پر وہ سٹور ہو جاتی ہیں، اور پھر جب ان کے میدان عمل میں آنے کا وقت آتا ہے تو وہ چیزیں ابھر کر پھر ہماری ورکنگ میموری میں آ جاتی ہیں. تو یہ جو ورکنگ میموری ہوتی ہے یہ محدود ہی ہوتی ہے، یعنی جن چیزوں کی ہمیں ابھی ضرورت ہے، ابھی جن چیزوں سے ہمیں پالا پڑا ہوا ہے، ان کے بارے میں جب ہم سوچ بچار کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہم ورکنگ میموری کہتے ہیں. کسی بھی چیز کو اگر ہم بار بار اپنے ذہن میں دہراتے ہیں تو جلد وہ سٹیج آ جاتی ہے کہ پھر ہمارا لاشعور ان کو ٹیک اپ کر لیتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے، یہ چیز کارآمد ہے، اور مستقبل قریب میں اس کی مجھے ضرورت پڑنے والی ہے، تو دماغ ان چیزوں کو مناسب جگہ پہ سٹور کر لیتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ وہ چیز ہمیں بھول گئی ہے، لیکن جب پھر مناسب وقت آتا ہے اور ہمیں اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو ریٹریو کرنے کا ایک جو پروسیس ہے، ریٹریول اینڈ ایپلیکیشن. جیسے کبھی آپ ایڈورٹائزنگ کے پرنسپل کو اگر آپ دیکھیں تو ایڈورٹائزنگ کا پرنسپل یہ ہے کہ آپ کو ہر طرح سے وہ فلڈ کرتے ہیں سیم انفارمیشن. صبح آپ اٹھتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں، وہاں ایک ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے، پھر آپ گھر سے کالج جا رہے ہیں، رستے میں ایک بل بورڈ پہ وہی چیز نظر آتی ہے، شام کو آ کے آپ ٹیلی ویژن آن کرتے ہیں، وہی چیز وہاں بھی دہرائی جا رہی ہے. تو یہ جو فلڈنگ ہے آپ کی آنکھوں کے ذریعے اور کانوں کے ذریعے، اور پھر بہت بڑے بڑے بل بورڈ جن کو روشن کیا جاتا ہے، کلرفل بنایا جاتا ہے، تو یہ ان پٹ جب بے انتہا ہو جاتی ہے آپ کے دماغ میں، گہرائیوں تک اتر جاتی ہے یہ چیز، اور پھر آپ کسی مارکیٹ میں شاپنگ کے لیے جاتے ہیں اور آپ کو وہی پروڈکٹ چاہیے جس کی ایڈورٹائزنگ ہوتی رہی ہے، تو آپ کسی اور برانڈ کی بجائے اسے منتخب کرنا چاہیں گے، کیونکہ اب وہ واپس جو ہے وہاں سے باؤنس بیک کر رہی ہے، ریکال جسے ہم کہتے ہیں وہ کر رہی ہے. اسی پرنسپل کو آپ تعلیم میں، اپنی روزمرہ زندگی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ جن چیزوں کی آپ کو کہیں آگے ضرورت پڑنے والی ہے ان کو آپ فلڈ کریں اپنے دماغ میں، ان کے بارے میں مختلف انداز میں سوچیں، آپ ان کو فوری طور پر اپنے فکروں میں استعمال کریں. جب آپ اسے بار بار دہرائیں گے اور ڈسکس کریں گے تو وہ چیز جو ہے آپ کے ذہن میں پوری شدت کے ساتھ محفوظ ہو جائے گی، اور جو ہی آپ کو ضرورت پڑے گی وہ ابھر کے ایک بے دام غلام کی طرح آپ کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی ہوگی اور آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں. بے دام غلام کی طرح، دیٹس نائس ورڈ. اور میرا خیال ہے جو پورا ڈاکٹر صاحب نے آئیڈیا دیا ہے بہت ہی قابل استعمال بھی ہے، اور خاص طور پہ ایڈورٹائزمنٹ کے حوالے سے جو بات کی اور پھر اس کو منسوب کر دیا، کوئی بھی ایسی چیز جو آپ یاد کرنا چاہتے ہیں، ریکال کرنا چاہتے ہیں اور دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں، یہ بالکل ایک شور طریقہ کار ہے. اٹ وونٹ فیل. آپ اس کو استعمال کر کے دیکھیے. اور جناب دوسری طرف اب ہم دیکھتے ہیں میسیجز کی طرف. ساحر کہتے ہیں کہ ہائے، کیا کیسے کیئر کرنا، کسی کی کیئر کرنا اور ریپلائی میں اسے ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ بھی میری کیئر کرے، یہ کسی کو باؤنڈ کر دینے کے مترادف ہے؟ نہیں، یہ تو باؤنڈ کی بات نہیں ہے، یہ تو انسانوں کے درمیان رشتے ہونے ہی ایسے چاہیے، یہ لین دین کے رشتے ہیں. جب آپ کسی کے ساتھ کوئی حسن سلوک کرتے ہیں یا اچھا سلوک کرتے ہیں تو آپ کو بالکل یہ توقع رکھنے کا حق ہے کہ وہ بھی آپ کے ساتھ حسن سلوک کرے. اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا، تسلسل کے ساتھ ون وے ٹریفک رکھتا ہے تعلق میں، تو آپ ان سے فاصلہ پیدا کر سکتے ہیں. آپ اپنی توجہ ان سے ہٹا کے کسی دوسرے ایسے انسانوں کی طرف کر سکتے ہیں جو انسانوں کے درمیان اس طرح کے لین دین میں یقین رکھتے ہوں، برابری کے رشتوں میں یقین رکھتے ہوں، اور جنہیں ہم ون ون ریلیشن شپس کہتے ہیں.
کسی ایسے رشتے میں پھنس جانا جہاں آپ دوسرے کے لیے تمام بہتری کے راستے اختیار کرتے ہوں اور تمام تقاضے اس رشتے کے پورے کرتے ہوں، اور دوسرا بالکل لاپرواہ ہو، وہ ان رشتوں کے تقاضوں کو نہ مانتا ہو، نہ سمجھتا ہو، نہ ڈسپلے کرتا ہو، تو آپ مناسب وارننگ کے بعد بغیر غصہ کیے، بغیر کوئی لڑائی جھگڑا کیے اپنا رخ جو ہے دوسری جانب موڑ سکتے ہیں. اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ کوئی جامد ہیں، آپ کے درخت پابند نہیں ہے. اگر کوئی کسی رشتے کے تقاضوں کو نہیں سمجھتا، پورا نہیں کرتا، تو آپ اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، اپنی فیلنگز کا اظہار کر سکتے ہیں، اور پھر بھی جب دوسرا اس بارے میں متوجہ نہ ہو تو کوئی بات نہیں. اس کو کوئی پرسنل اوفینس کے طور پر نہیں لینا چاہیے. دوسرے کی کوئی اپنی مجبوری ہو سکتی ہے، اسے آپ مارجن دے سکتے ہیں، اسے آپ لیٹ گو کر سکتے ہیں، درگزر کر سکتے ہیں، اور اپنا رخ اپنی منزل کی جانب یا اپنی دلچسپیوں کی جانب موڑ سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. یہ دو طرفہ ٹریفک ہے، یک طرفہ نہیں ہے. اور آسما کہتے ہیں کہ وہ بات، اگرچہ آسما آپ کا سوال مختلف ہے، مگر ڈاکٹر صاحب نے پہلے ذکر کیا پڑھائی کے حوالے سے جب بات ہو رہی تھی، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی اٹینشن ڈیفیسٹ کر جاتے ہیں، اٹینشن کھو دیتے ہیں، ان کا اٹینشن سپین کم ہوتا ہے، توجہ مرکز نہیں رکھ سکتے. انہوں نے کہا ہے کہ جی نماز پڑھتے ہوئے خیال ادھر ادھر چلا جاتا ہے، نماز میں دھیان نہیں رہتا، تو وہ اسی چیز کو اگر ہم اپنی یکسوئی کے ساتھ ہم کوئی کام کر سکتے ہیں، اسی چیز کو. ایسڈ نام بتایا انہوں نے. اگلا جو سوال ہے ایسڈ. اسد ہوگا. اسد کا اے جو ہے وہ آئی میں تبدیل ہو گیا ہے شاید. اور سلام ڈاکٹر صاحب، گڈ مارننگ ڈاکٹر. آئی گاٹ این ایشو دیٹ آئی بلیم ادرز. I tried to consult a psychiatrist, but it was of no good. Please tell me what would be the solution. I should stop blaming others. یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارا دماغ جس طرف ہم اسے چلا دیں، بعض اوقات ہم ایسے میں شغل میں اس کو کسی طرف چلا دیتے ہیں، یہ نہ جانتے ہوئے کہ دماغ نے وہاں رک نہیں جانا. مثال کے طور پر جب ہم دوسروں پر الزام تراشی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو وکٹم کے رول